آج آپ کو ایک اور جو واقعہ سناؤں گا وہ یہ ہے، اسٹوڈیو مالکان کے بچے۔ پاکستان فلم انڈسٹری میں 3 اسٹوڈیو بڑے مشہور رہے ہیں۔ شاہ نور اسٹوڈیو جس کے مالک شوکت حسین رضوی اور نور جہاں، باری اسٹوڈیو جس کا مالک باری ملک، ایونیو اسٹوڈیو جس کے مالک آغا جی گل، شباب اسٹوڈیو جس کے مالک شباب کرانی۔ حالانکہ اس میں اے ایم اسٹوڈیو بھی ہے جس کے مالک اشفاق ملک ہیں، سینٹرل اسٹوڈیو بھی تھا جس کے مالک فرید احمد تھے۔ خیر اینیو، شاہ نور اسٹوڈیو شوکت صاحب کے بچوں نے اپنے ماں اور باپ کی میراث کو، اپنے ماں اور باپ کی جائیداد کو اور اپنے ماں اور باپ کی ریپوٹیشن کو آگے نہیں بڑھایا، کوئی قدر نہیں کی۔ اکبر حسین رضوی بڑا جو ہے وہ اپنی مگن رہا، باہر پھرتا رہا ملکوں میں۔ اچھو اندر بیٹھے رہے، جو بیچ میں بلڈنگ ہے بس ان کو شام کو اپنے ڈرنک کر لی، گپیں ماریں اور اللہ اللہ خیر چل رہا، اور ماں کی اور باپ کی کمائی کھاتے رہے۔ ایک آدھی فلم کبھی اتھرا وغیرہ جس کا جو ایک فلم وغیرہ بنائی ان کی شادی بھی ہوئی، شادی بھی کامیاب نہیں ہوئی، مگر وہ سلسلہ انہی نے اسٹوڈیو کی قدر نہیں کی۔ پھر اس کے بعد شوکت صاحب کا ایک اور تیسرا بیٹا، کیونکہ نور جہاں سے شوکت صاحب کے 3 بچے تھے، اکبر حسین رضوی، اصغر حسین رضوی اور ہما کی شادی ہوئی اپنے بٹ جیولر کے بیٹے عقیل سے۔ خیر، تو ان کے بیٹوں نے کوئی قدر نہیں کی، نور جہاں کے بیٹوں نے کوئی قدر نہیں کی، کوئی قدر نہیں کی، کوئی لحاظ نہیں کیا۔ آپ کو آج ایک واقعہ بتاؤں، بات مجھے بتائی تھی ایک دفعہ، سورس کی بات نہیں کروں گا، کس نے بتائی تھی۔ نور جہاں نے ایک دفعہ ان کو 25 لاکھ روپے دیے، 25 وہ اکو کو اور 25 اچھو کو۔ 6 مہینے کے بعد، 7 مہینے کے بعد ماں ہوتی ہے نا، ماں کراچی آ گئی تھی، ماں نے فون کیا اکو کو، اکو کدی شکل ہی وکھا جا، بیٹا کبھی شکل دکھا دے۔ انہوں نے کہا ماں پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا میں نے 25 لاکھ تجھے دیے تھے۔ ماں اب تو پیسوں کا تانا دے گی ہمیں۔ نور جہاں کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، تو وہ اولادیں، ایسی اولادیں ان کے ساتھ، مگر میری ملاقات نور جہاں کے ساتھ رہی مگر اکو کی وجہ سے۔ نور جہاں اپنے بچوں سے بہت وہ تھے۔ یہی حال ہوا شوکت صاحب کا کہ شوکت صاحب کے اسٹوڈیو کو کسی نے نہیں سنبھالا۔ پھر جو ان کا چھوٹا بیٹا ہے شہنشاہ رضوی، جو کہ یاسمین سے ہے، جس کی ماں یاسمین ہے، اس نے میں نے سنا ہے کہ آج کل سنبھالا ہوا ہے، ورنہ اصغر اور اکبر نے تو شاہ نور اسٹوڈیو کی نیا ہی ڈبو دی۔ اب اسی طرح کا حال باری اسٹوڈیو ہے۔ باری اسٹوڈیو میں باری ملک سلونی کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اور سلونی کی محبت میں گرفتار ہو کے دبئی چلے گئے، اسٹوڈیو چھوڑ کے۔ سب سے بڑا اسٹوڈیو، 10 فلور، گاؤں، ریکارڈنگ، کلر لیب، سب کچھ، پتہ نہیں کیا محبت تھی، چھوڑ گئے۔ مگر اس کے بعد راحیل باری اور خرم باری نے وہ نہیں کیا جو باری ملک چاہتے تھے، مگر کرتے بھی کیسے جب باری ملک نے خود اپنی پرواہ نہیں کی تو دوسرے کیا کرتے۔ اشفاق ملک کا اے ایم اسٹوڈیو ان کے بیٹوں نے چلانے کی کوشش کی، چلا۔ شباب صاحب کا اسٹوڈیو ایک عرصے تک چلا، پھر اس کے بعد وہ بھی بک گیا۔ ایونیو اسٹوڈیو ایک واحد اسٹوڈیو ہے، آغا جی گل کا وہ واحد اسٹوڈیو ہے جس کو ان کے دونوں بیٹے شہزاد گل اور سجاد گل نے دن دونی
رات چوگنی ترقی دی۔ ایونیو اسٹوڈیو تمام اسٹوڈیوز میں سب سے بزی اسٹوڈیو، سب سے کامیاب اسٹوڈیو، اور دونوں بھائی اتنے ملنسار، اتنے محنت کرنے والے، اتنی محبت کرنے والے کہ تمام فلمیں، جو فلم ہے وہ ایونیو پروڈکشن، جو فلمیں ہیں ایونیو پروڈکشن۔ میری بھی جو اپنے فلمیں تھیں 2-3 وہ سب جو کہ ہیں وہ ایونیو کی تھیں۔ سن آف انداتا، میری عدالت، آگ، بارود کی چھاؤں، سب ایونیو پکچر، ایونیو اسٹوڈیو کی تھیں۔ ایونیو اسٹوڈیو کو سجاد گل نے جس محنت سے چلایا اور جس محنت سے کامیاب کیا، آفرین ہے ان پہ۔ انہیں نے حق ادا کیا کہ اگر باپ کوئی جائیداد بنائے، باپ کوئی نام چھوڑے تو اس نام کو مٹایا نہیں جاتا ہے، بلکہ اس نام کو اور روشن کیا جاتا ہے اور کامیاب کیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال، کامیابی کی مثال سجاد گل اور شہزاد گل ہے۔ اچھے لوگ، اچھی باتیں، اچھی چیزیں۔ وقت گزرتا گیا، تمام انڈسٹری کی نگاہیں میرے اوپر تھیں، میری تمام انڈسٹری پر نگاہیں تھیں۔ مطلب میری انڈسٹری کی نگاہوں سے مراد یہ کہ لوگ مجھے جانتے تھے، لوگوں کو پتہ تھا کہ میں کون ہوں، آفتاب زیدی، اور میں کس طرح اس انڈسٹری میں کام کر رہا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں۔ تو لوگوں کی بھی اپنے خواہش تھی کہ میں فلم ڈائریکٹ کروں، تو میں نے فلم شروع کی دیوانہ کون۔ ایز اے ڈائریکٹر ابھی 30-40% اس کا کام ہوا تھا۔ کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر مجھے وہ فلم جو ہے کسی اور کو دینی پڑی۔ کچھ میرے ذاتی مسائل تھے، کچھ میرے گھریلو مسائل تھے، جس کی وجہ سے میں نے کہا نہیں، اب میں کنٹینیو نہیں کر سکتا اس مسئلے کو۔ تو فلم دیوانہ کون کو جب میں نے ختم کیا، جب میں نے چھوڑا، تو میں نے سوچا کہ نہیں، میں اب جو ہے نا، اب شاید میں اس طرح نہ کام کر سکوں جس طرح مجھے کرنا چاہیے تھا۔ مگر میں ایک دفعہ کراچی گیا تو مجھے ایڈورٹائزنگ ایڈ آرٹس کے غفور صاحب تھے مالک، تو ان سے ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے کیا، جب ان سے میری ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تو کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا بھائی میں اس طرح فلم کر رہا تھا اور میں فلم چھوڑ کے آ گیا ہوں، کیونکہ میرے کچھ اپنے پرسنل مسائل ہیں اور مجھے کچھ دن کراچی رہنا ہے۔ تو کہنے لگے اگر کچھ دن کراچی رہنا ہے تو میں تمہیں میں جاب آفر کرتا ہوں۔ میں نے کہا کون سی جاب؟ کہنے لگے ایک ادارہ ہے یہاں کے اوپر تبت والوں کا، اس میں ان کا ایک ادارہ ہے سوئز مس، اس میں ایک ایڈورٹائزنگ مینیجر کی جاب خالی ہے اور تم کرنا چاہو۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے کہا حامی بھر لی اور میں سوئز مس کا ایڈورٹائزنگ مینیجر لگ گیا۔ وہیں پر میری ملاقات میر شکیل الرحمان صاحب سے ہوئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب انہوں نے میگ اناؤنس کیا تھا اور وہ میگ کے لیے ایڈورٹائزنگ کے لیے وہاں پر تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک اور تھا مشتاق۔ تو میر شکیل الرحمان سے میری ملاقات ہوئی، بہت اچھی ملاقات رہی، اور ان کی ریکویسٹ پر میگ کے 10 ایشوؤں پر میں نے ان کو ایڈ دیے، جو غفور صاحب جس کے انچارج تھے۔ اور اس طرح مگر 6 مہینے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ نہیں، یہ میرا کام ہی نہیں ہے، اور یہ ایز اے ایڈورٹائزنگ مینیجر زندگی کی پہلی جاب تھی۔ میں نے کہا جو کچھ بھی ہوا ہے، جس طرح بھی ہوا ہے، اس کو میں نہیں کر پاؤں گا اور اس کو میں کنٹینیو نہیں کروں گا۔ تو میں نے ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو میرے ذہن میں نے سیکھا تھا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں اس کو بروئے کار لاؤں اور میں اس کو اپنے کروں۔ اس طرح ایڈورٹائزنگ، کمرشل، بورڈ، ہولڈنگس، نیون سائن، یہ وہ سب کا انچارج بن کے مجھے وہ لطف نہ آیا، اور میں نے تقریباً 7 یا 8 مہینے کے بعد میں نے اس جاب کو خیرباد کیا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے ابھی خیرباد کیا ہی تھا کہ مجھے محترم اقبال یوسف صاحب ملے، اور انہی نے مجھے یہ کہا کہ بھائی آپ انڈسٹری سے جدا نہیں رہ سکتے، آپ نے فلم شروع کرنی ہے۔ ارے میں نے کہا بھائی میں کہاں کروں گا؟ میں نے کہا اچھا، تو
میں نے بہت سوچنے کے بعد ایک فیصلہ کیا کہ میں اپنا پروڈکشن ہاؤس شروع کروں، اور میں نے اپنا پروڈکشن ہاؤس شروع کیا میرا آرٹ موویز کے نام سے، اور میری فلم تھی سن آف انداتا، ڈائریکٹڈ بائی اقبال یوسف، رائٹر رشید ساجد۔ اس طرح میں نے اپنی پروڈکشن کا آغاز کیا، اور جیسے ہی پروڈکشن کا آغاز ہوا، میرے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا کہ میں سن آف انداتا، کیونکہ وہ انداتا کے بعد کی فلم تھی، میں اقبال یوسف کو لے کے چودھری اجمل کے پاس گیا۔ چودھری اجمل نے بڑے دوستانہ ماحول میں بڑا خوش ہو کے مجھے کہنے لگے، یار تینوں کی لوڑ سی آن دی، انداتا بھی تیری سی، اے بھی تیری ہے۔ میں نے کہا نہیں چودھری صاحب، مطلب ایک ہوتا ہے کہ آدمی پرمیشن لیتا ہے۔ میں نے پھر ان سے باضابطہ پرمیشن لی، میں نے کہا مجھے اجازت دیجیے کہ میں انداتا کے بعد سن آف انداتا بناؤں۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے اور مجھے سینے سے لگا کے ہم لوگ گلے ملے، اور اس نے کہا نہیں، وہ بھی تمہاری تھی، یہ بھی تمہاری ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ تو اس طرح میری سن آف انداتا پروڈکشن کا آغاز ہوا۔